بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان اقتباس کی تشریح سبق محشر، جو کہ 12ویں کلاس کے طلباء کے لیے ہے۔ نیو ایڈیشن کے مطابق، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مطابق یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور اسکرین پہ آپ کو اقتباس نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کی بات درست ہے کہ بوڑھے نے جواب دیا، لیکن قوم شکل سے نہیں کردار سے پہچانی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ہر فرد اس کوشش میں ہے کہ کنویں سے باہر نکل جائے۔ جب ایک فرد کنویں کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے اور باہر نکلنے ہی والا ہوتا ہے، تو دوسرے فرد اس کے پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور اسے دوبارہ کنویں میں گرا دیتے ہیں تاکہ وہ نکل نہ جائے، کیونکہ اس سے دوسرے افراد پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ کردار دنیا میں میری قوم کے سوا کسی کا نہیں۔ یہ غیر متحد، بغض اور عناد رکھنے والی قوم میری ہے۔ مجھے جانے دیجیے، اس کے پاس یہ میری قوم ہے۔ تو سبق محشر سے لیا گیا ہے یہ، اور غوث بہار کا یہ چیپٹر لکھا ہوا، جو کہ ماخذ ہے بلوچی زبان سے۔ غنی پرواز نے اردو میں اس کو ماخذ کیا۔ صنف نثر افسانہ ہے یہ۔ تو یہ تھوڑا سا حوالہ جو ہے وہ تشریح میں دینا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ غوث بہار بلوچی زبان کی معروف افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ انہوں نے بلوچی لسانیات پر بھی قلم اٹھایا۔ انہوں نے اردو ادب سے بلوچی میں تراجم بھی کیے ہیں۔ بلوچی رسم الخط، عروض اور دیگر لسانی موضوعات پر وہ مسلسل لکھتے رہے ہیں۔ اس سبق میں غوث بہار نے محشر کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ محشر کے لغوی معنی جمع ہونے یا اکٹھا ہونے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ دن ہے جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور تمام لوگ حواس باختہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ماں بھی اپنی اولاد کو نہ پہچان پائے گی۔ سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ لوگ تمام اعراف میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ یہ افسانہ اس تصور کو اجاگر کرتا ہے کہ محشر کا دن جو ہوگا، یا زندگی کا کوئی بھی لمحہ، اس میں حساب دینا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سورج مخلوق کے اس قدر قریب آ جائے گا کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس سبق میں غوث بہار محشر کے دن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن سورج سوانیزے یعنی انتہائی قریب تھا۔ گرمی کی شدت سے پرندے چرندے ہر کوئی پریشان تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا ایک جٹیل میدان ہو۔ یہ حساب کتاب کا دن تھا، لیکن ایک بوڑھا شخص حساب کتاب سے رہ گیا تھا اور مارا پھر رہا تھا۔ کبھی ایک نوجوان کے پاس اپنا نام رجسٹر میں تلاش کرنے کے لیے جاتا، تو کبھی دوسرے کے پاس۔ آخر ایک شخص جس کا رنگ کالا تھا، اس کے پاس آ کر نام تلاش کرنے کو بولا، تو اس نے کہا، یہاں کوئی رجسٹر نہیں ہے، یہ تو گناہ گار لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ بوڑھے شخص کے اصرار پر نوجوان نے اسے دوزخ کا نظارہ کروایا۔ مصنف نے مختلف قوموں کا حوالہ دیا۔ سب سے پہلے سست قوم کا ذکر، جو اس قدر کاہل تھی کہ آگ میں جلنے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا رہی تھی۔ سورہ زلزال میں اس دن لوگ منتشر ہو کر نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دوسری قوم انتہائی ہمدرد تھی کہ وہ اس کوشش میں تھے کہ دوسرے کی جگہ بھی خود ہی جل جائیں۔ ہمدردی کے باوجود وہ قوم آگ میں جل رہی تھی، کیونکہ بہت سے عناصر ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تیسری قوم انتہائی بزدل تھی۔ ہر کوئی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح بچ جائے اور کسی کے پیچھے چھپ جائے، لیکن بزدلی ایمان کی موت ہے۔ چوتھی قوم کے بارے میں ہولناک منظر بتایا گیا۔ اس قوم کے لوگوں میں بغض، کینہ، حسد اس قدر بھرا ہوا تھا کہ ہمدردی اور رحم دلی تو دور کی بات، وہ ایک دوسرے کو آگے تک
بڑھنے نہیں دیتے تھے، اس خوف سے کہ وہ خود پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس قوم کے کنویں میں آگ انتہائی شدت سے بھڑک رہی تھی، ان کے چہرے مسخ تھے۔ اس بات سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بغض کینہ انسان کو خون کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان آخرت میں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوگا اور دردناک انجام سے نپٹے گا، اور روز قیامت بھی اقوام کو ان کے کردار کے متعلق اٹھایا جائے گا۔ نیک اعمال، سچائی، عدل و تقوی ہی قیامت کے دن کام آئیں گے۔ یعنی جو نیک اعمال ہیں، سچ بولنا ہے، عدل قائم کرنا ہے اور تقوی پر قائم رہنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، وہی قیامت کے دن کام آئیں گے۔ یہ افسانہ ہمیں یہ سب بھی دیتا ہے کہ کسی قوم کو بھی اس کی ظاہری حالت اور شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کے رویے اور اخلاق و کردار سے پہچانا جائے گا، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ دنیا میں ہی کیوں نہ ہو۔ غرور، ظلم، جھوٹ اور دنیا پرستی محشر میں رسوائی کا سبب بنتی ہے، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی کوائریز جو بھی ہیں وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔